صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ما یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن نماز فجر میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ حدیث ہے 851، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جمعہ والے دن فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں، الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ سجدہ، وہل اتی علی الانسان حین من الدہر یعنی سورۃ دہر۔ یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مختلف نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قرات کیا کرتے تھے اور کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا جمعے والے دن یہ دو مخصوص صورتیں ہیں۔ اور ابھی اگر کبھی ہم حرم جائیں عمرہ کرنے تو پتہ چلتا ہے کہ حرمین میں بھی جو ائمہ کرام ہیں وہ اکثر یہی دو صورتیں جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو مقصود کیا ہے کہ طویل قرات کی جائے فجر کی نماز میں، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ فجر کا قرآن گواہ ہوتا ہے، اور رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، اور جو فرشتے جاتے ہیں وہ جا کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ انسان نے کیا پڑھا۔ بلکہ اور بھی بہت ساری اس میں حدیثیں ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان صورتوں میں زمین اور آسمان کی تخلیق، انسان کی تخلیق، آخرت کا ذکر، جنت کا ذکر، ان چیزوں کی بار بار تذکیر آئی ہے۔ نیک لوگوں کے لیے کیا انعامات ہوں گے، برے لوگوں کے لیے کیا ہے، اور کتاب کا ذکر بھی آیا ہے دونوں صورتوں میں، سورۃ دہر میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اور سورۃ سجدہ میں بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی گئی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ساری ہی بنیادی چیزیں جو ان دو صورتوں کے اندر آ گئی ہیں۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ تخلیق ہوئی تھی دنیا کی، یہ جمعہ کے دن ہوئی تھی، یعنی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے، اور بھی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جمعے والے دن فجر کی نماز میں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بس ہم بھی کوشش کریں کہ یہ صورتیں یاد کریں اور فجر کی نماز میں ان کو پڑھا کریں۔ اگلا جو باب ہے یہ ہے باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن، کہ بستیوں اور شہروں میں جمعہ کا بیان۔ امام بخاری اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز یہ نہیں ہے کہ صرف شہر میں پڑھی جائے گی اور گاؤں میں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ شہروں میں بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور دیہاتوں میں بھی جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے۔ قریٰ جو ہے قریہ کی جمع ہے، یعنی چھوٹی بستی جسے ہم گاؤں بھی کہہ سکتے ہیں، قصبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مدن کے مدن جو ہے یہ مدینہ کی جمع، اور اس میں شہر فرق ہے کہ مدینہ شہر کو کہتے ہیں اور قریہ چھوٹی بستی کو کہتے ہیں۔ حدیث ہے 852، اور یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، فرماتے ہیں ان اول جمعۃ جمعات بعد جمعۃ فی المسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے مقام جواسہ پر مسجد عبد القیس میں ادا کیا گیا۔ جواسہ جو تھا، بعض حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک قریہ تھا، بحرین کی بستیاں تھیں ان میں سے ایک بستی تھی یا ایک گاؤں تھا۔ تو اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیہات میں بھی جمعہ کی نماز جائز ہے۔ اب دیہات سارے شہر کے قریب تو نہیں ہوتے، دور دور بھی ہوتے ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ ہر جمعے کو لوگ جو ہیں وہ جائیں اور جا کے شہر کے اندر ہی نماز پڑھیں۔ تو اگر جمعہ کی نماز کی ادائیگی دیہات میں درست نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس کو منع کرتے کہ تم اپنے ہاں جمعہ کی نماز نہ پڑھا کرو بلکہ مسجد نبوی آیا کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر خاموشی اختیار کی اور ان کو جمعہ کی ادائیگی سے نہیں روکا۔ تو اس سے علماء یہ نکالتے ہیں اصول کہ نماز جمعہ کے لیے کوئی اور بستی، قریہ، گاؤں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ علماء نے کافی بحث کی ہے۔ حنفی مسلک میں، شافعی اور مالکی میں تھوڑے تھوڑے فرق ہیں۔ کبھی قریہ کا اطلاق کتنی بستی پہ ہوتا ہے، کتنی بڑی بستی ہو، اور کتنے بڑے گاؤں پہ اس کا اطلاق ہوگا، آبادی اس کی کتنی ہو، مختلف طرح کے جو پیمانے ہیں نا وہ پیش کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ قریہ کا اطلاق جو ہے یہ قصبے پہ بھی ہو سکتا ہے اور گاؤں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب تو ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو گاؤں ہیں، ایک ایک گاؤں کی آبادی جو ہے وہ ہزاروں پہ مشتمل ہے، لہٰذا وہ تو چھوٹے گاؤں نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ جو 40 سے زیادہ افراد ہوں
ایک جگہ یہ بھی آتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے، یہ تو ہزاروں پر مشتمل گاؤں ہیں، لہٰذا ایسے گاؤں کے اندر جمعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض اتنے بڑے گاؤں ہیں کہ اس میں 2 مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے. تو بس حالات اور وقت کے لحاظ سے یہ فیصلے جو ہیں علماء کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ جمعہ ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا. اس کا فیصلہ جو فقہی لحاظ سے علماء کریں گے. لیکن اس حدیث سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گاؤں میں یا دیہات میں جمعہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو جواسہ ہے یہ بحرین میں عبدالقیس کے قلعہ کا نام تھا، اور اس قلعہ کے ارد گرد جو بستی آباد تھی وہ بھی جواسہ کے نام سے متعارف تھی. اور اس بستی کے حاکم تھے منظر بن عائد. تو ان کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہیں، ہم نے شاید پڑھی بھی ہے پیچھے کہ وفد عبدالقیس آیا اور جو ان کے سردار تھے ان کا رویہ کیسا تھا، اور انہوں نے آ کے کئی دن وہ رہے، انہوں نے دین سیکھا اور پھر واپس گئے. تو بہرحال یہ جو منظر بن عائد تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سنا تو انہوں نے ایک قاصد مکہ بھیجا تاکہ وہ حقیقت حال معلوم کر کے آئے. اور جب ان کے پاس یقینی خبر آ گئی کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور ان کی دعوت پر ان کا جو قبیلہ تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو پھر اس شخص نے جواسہ میں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، جو مسجد نبوی کے بعد دوسری مسجد تھی جہاں جمعہ کا اہتمام کیا گیا. تو یہ اسی مسجد کا تذکرہ کیا گیا. اور یہ جو جواسہ ہے اس زمانے میں ایک بڑا تجارتی مرکز تھا جہاں کھجور اور دوسری زرعی اجناس جو ان کو خرید و فروخت ہوتی تھی. تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، اور اس لحاظ سے عرب میں اس شہر کی بڑی شہرت تھی. اور علامہ عینی نے لکھا ہے کہ اس میں 4000 نفوس رہتے تھے. یہاں سے میں تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ قریہ جو ہے وہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے جس میں ہزاروں لوگ رہتے ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بہت سے اہل بحرین جو ہے مرتد ہو گئے، ان لوگوں نے جواسہ کے قلعہ میں پناہ لے لی تھی. یہ لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے جواسہ کے قلعہ میں پناہ لے لی تھی. تو اس طرح سے اس حدیث سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جمعے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے شہر میں ہی جایا جائے، بلکہ جمعہ جو ہے کسی چھوٹی بستی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بستی جو ہے وہاں پہ نہیں خرید و فروخت ہوتی ہو، منڈی وغیرہ ہو. کچھ علماء نے یہ شرط لگائی ہے، کچھ علماء نے جو ہے وہ تعداد کی لگائی ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ چھوٹی بستیوں کے اندر بھی جمعہ ہو سکتا ہے. البتہ علماء طے کریں گے کہ بستی کی جو مقدار ہے یا بستی کا جو سٹینڈرڈ معیار ہے وہ کیا ہو. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.